ایران نے پوری دنیا کو یہ ماننے پہ مجبور کر دیا ہے کہ ظالموں کی طرف سے مسلط کردہ جنگ کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، چاہے ظالم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور اس کی طاقت کا ہجوم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اگر یکجٹ ہو کے پوری قوم ایک ساتھ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرے تو وہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ دشمن کو شکست دی جا سکتی ہے۔ امریکہ سے پوری دنیا اب تک خوف زدہ تھی، اب آہستہ آہستہ وہ خوف کے بادل کئی ممالک سے ہٹ گئے۔ کچھ ممالک کی مجبوری ہے امریکہ کی غلامی، ورنہ ان کی حکومتیں نہیں رہیں گی۔ ایران نے ایک بار پھر بدلہ لے لیا ہے، جو مقامات کو نشانہ بنایا ہے عرب ممالک میں، اردن میں اور کویت میں۔ ایک تو دنیا کے بہترین 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ 3 تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، 3 کو معمولی طور پہ ان کو نقصان پہنچا ہے اور 3 مکمل تباہ ہو گئے۔ اس میں ناظرین کھل کے بات کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دیکھنے والوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ دوستوں کے تعاون سے ہمارے اس چینل کو دوست پسند کر رہے ہیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور اپنے قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، ایران نے کئی گھنٹے حملہ جاری رکھا اردن پہ اور کویت پہ۔ اس سے پہلے ہم اپنی ویڈیو پہ ڈیٹیل تفصیل بتا چکے ہیں کہ ایران کے جنوبی اضلاع جنوبی ایران پہ اور ان کے جو جزائر ہیں، جو ساحلی علاقے ہیں، اس پہ امریکہ نے جو کارروائی کی پوری رات وہ بھی جاری رہی، جس میں سویلین کی شہادتیں بھی ہوئیں۔ امریکہ نے اس دوران قطر کو، عمان کو ایکٹیو کیا، ثالثوں کو، اور پاکستان سے بھی بات چیت ہوئی کہ کسی طریقے سے اب آگے جنگ بندی کر دی جائے، مگر چونکہ رات کو امریکہ نے حملے کیے تھے اس کا جواب بھی دینا ضروری تھا۔ ایران نے اردن کو نشانہ بنایا جہاں سے اڑان بھری جا رہی تھی، گزشتہ رات ایران پہ حملے کیے، اور کویت سے۔ تو اردن کا جو الزرق ایئر بیس ہے جو امریکہ کی کنٹرول میں ہے، وہاں پہ امریکی اڈہ ہے، وہاں پہ امریکی F-35 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ موجود تھے، اس کے ہینگرز بھی تھے۔ 3 کو تو مکمل طور پہ تباہ کرنے کا پاسداران انقلاب جو ایران کی فورس ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے، جبکہ 3 کو معمولی نقصان پہنچا ہے اور باقی وہاں پہ جو ہلاکتیں ہیں امریکی افواج کی وہ بھی ساتھ ہوئی ہیں، یہ باقاعدہ ایران کلیم کر رہا ہے۔ ساتھ ہی کویت پہ جو بمباری کی ہے، کویت کا تو السالم اڈہ ہے جو ایئر بیس ہے، اس کو اسپیشلی نشانہ بنایا جا رہا ہے، مگر جو اردن میں نشانہ بنایا ہے اور جو کویت میں نشانہ بنایا ہے، دونوں نشانے ایک بار پھر اپنے مطلوبہ ٹارگٹ پہ لگے۔ کویت میں ایک تو جو چائنا کی کمپنی تھی، چائنا کمیونیکیشن کنسٹرکشن کمپنی جو تھی، اس کا بیلٹ روڈ انیشیٹو، اس کے تحت جو کمپنی تھی اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، وہ بھی وش میں لگی ہے، اور اس میں ایک نیپال کا شہری جو ہے اس میں ہلاک ہو گیا ہے، 2 بیچ میں زخمی ہے۔ چین نے اب تک کھل کے اس پہ بات نہیں کی۔ عرب ممالک جتنے بھی ہیں، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، انہوں نے کویت پہ اور اردن پہ یہ جو ایران کے حملے ہوئے ہیں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ عرب ممالک، ناظرین، ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ مشکل میں ہیں، بڑے امیر ممالک ہیں، چھوٹے ممالک ہیں، مگر بڑے امیر ممالک اور بڑی مشکل میں اس ٹائم پہ پھنسے ہوئے۔ امریکہ کی ایران پہ جارحیت کے بعد برے دن شروع ہو گئے ہیں عرب ممالک کے، اور ان کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، اسپیشلی وہ چھوٹے ممالک جیسے کویت ہو گیا ہے، بحرین ہو گیا ہے، اردن ہو گیا۔ اردن تھوڑا پھر بھی بڑا ملک ہے، مگر کویت اور بحرین ان کے لیے کافی مشکلات، اور قطر کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، اسپیشلی کویت اور بحرین، چونکہ آبادی بھی ان کی کم ہے، رقبہ بھی ان کا کم ہے، قریب بھی یہ پڑتے ہیں، اس لیے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ایران کا ایک خوف ان پہ طاری ہے۔ کویت کا آپ نے دیکھا کہ ان کے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کی بات چیت چل رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ امریکہ اور ایران کی اس لڑائی میں مشرق وسطیٰ میں پاکستان کے پنجے مضبوط ہوں گے اور پاکستان کا فائدہ ہوگا۔ عربوں کو جتنی مار پڑے گی اتنا یہ بھاگے دوڑے آئیں گے پاکستان کی طرف، دوسرا کوئی ملک ان کو اس طرح بچا نہیں پائے گا، کیونکہ جو مصر کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ چل رہی تھی، قطر کی اور سعودی عرب کی، اب وہ بھی ان پہ بھی ایک ڈرون حملہ جو ہے وہ ہوا ہے، وہاں پہ امریکی اثاثوں کو، LNG بحری جہاز کو نقصان پہنچا ہے۔ آگے اس میں اور ممالک بھی، اس میں آپ دیکھیں گے اور ممالک بھی اس نرغے میں آئیں گے۔
سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ جو عراق پہ حملہ کیا وہ بھی ہم نے دیکھا، اس میں تو ایک ایسی کڑی لگ رہی ہے کہ یا تو ایران کے ساتھ عراق کو بھی شامل کیا جا رہا ہے لمبی جنگ کے لیے، اور یا یہ جنگ کو پھیلایا جا رہا ہے عراق کی طرف، کیونکہ عراق جو ہے اس کا ایک ماہ میں $20 ارب ماہانہ اس کی ایکسپورٹ پہنچ چکی ہے، جو پاکستان کے 8-9 ماہ کے برابر ہے، اور وہاں پہ حکومتیں جو ہے وہ مستحکم ہوتی بھی نہیں ہے، اور امریکہ اور اس کے اتحادی وہاں پہ مستحکم حکومت چاہتے بھی نہیں ہیں، ان کی فوج بھی کمزور ہے، ان کے لیے وہاں پہ حالات کو خراب کرنا $20 ارب ایک ماہ میں بہت بڑی رقم ہے۔ اس لیے عراق کو بھی عدم استحکام کا شکار کریں گے، کمزور فوج کا ہونا وہ مار کھا رہے۔ دنیا میں ویسے بھی ٹرمپ نے لوگوں کو ڈرا دیا ہے، جس ملک کے پاس جرمنی جیسا ملک بولتا ہے کہ یار ایٹمی پروگرام جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے معاملات خراب ہوتے ہیں، تو یہ تو ایٹمی پروگرام ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وینزویلا میں جس طرح ان کے صدر کو اٹھایا گیا اقوام متحدہ کی موجودگی میں، ایک ملک جو تسلیم ہوا ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ تیل بیچ رہا ہے، اس ملک کے صدر کو غیر قانونی طور پہ ایک ڈان مافیا کی طرح ایک ملک اٹھا کے اس کو دھمکی دیتا ہے، اس کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے، اور اس کا ملک وینزویلا اب ان کا صدر اٹھا لیا ہے۔ اگر دھاندلی اور جو کچھ بھی ہے وہ ان کا انٹرنل میٹر تھا وینزویلا کا، بہرحال ان کو اٹھانے کے بعد وینزویلا کی جو موجودہ حکومت ہے، اب تیل کا کنٹرول امریکہ کے پاس ہے۔ 800 بلین بیرل کا یہ ایک اضافی ان کے پاس تیل آ گیا ہے۔ ویسے بھی امریکہ تقریباً 65-70% 75% تیل اپنا خود پیدا کرتا ہے، 30-35% وہ دیگر ممالک سے لیتا ہے، وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا ہے، وینزویلا ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب آپ اگر گہرائی سے اس کو دیکھیں تو ٹھیک ہے چین کو کارنر کرنے کے لیے، مگر تیل خوش قسمتی سمجھے عرب ممالک کے ساتھ ہے، مطلب مسلم ممالک میں ہے، ایران میں ہے، کویت میں ہے، بحرین میں ہے، قطر میں ہے، سعودیہ میں ہے، ساتھ امارات میں ہے، ان ممالک میں وافر مقدار میں تیل موجود ہے، اور چین اپنی ضرورت کا تیل ان عرب ممالک سے ہی لیتا ہے، ایران سے ہی لیتا ہے، وینزویلا سے ہی لے رہا تھا۔ تو ایک طرف اس کو کارنر کرنے کے لیے، اور دوسرا عرب ممالک جو ترقی کر رہے تھے اب ایسے میں اپنے آپ میں الجھا دیے گئے ہیں، مطلب مسلم ممالک سارے آپس میں الجھ پڑے۔ جب مصر اور عراق تک بات آ گئی ہے تو یہ مزید آگے پھیل سکتی ہے۔ عرب ممالک پاکستان کی طرف کیوں آگے بڑھ رہے ہیں؟ حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران جس طرح ان کو نشانہ بنا رہا ہے، اور پاکستان نے ایران کو جو کہا تھا کہ سعودی عرب پہ آپ نے حملے نہیں کرنے، آپ دیکھیں کہ سعودی عرب اب تک ان عرب ممالک میں زیادہ بچا ہوا ہے۔ وہ دوسری بات ہے کہ ایران کے کچھ اتحادی جو ہیں حوثی ہو گئے یمن کے، اور عراق کا تو خیر انہوں نے جو حملے کیے وہ تو ایک دعویٰ تھا، مگر زیادہ تر یمن کا ہی ایشو ہے، ان کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں، مگر کھل کے اب تک دوبارہ جو پاکستان نے لاسٹ میں کہا تھا سعودی عرب پہ کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا۔ سعودی عرب نے پاکستان کی مدد بھی بہت کر لی ہے، اور اب عرب ممالک جن کے پاس اربوں ڈالر ہیں اور پاکستان کو ضرورت بھی ہے، آج کل میں پاکستان بڑی مشکل میں ہے۔ آج تو محسن نقوی نے بھی اوپنلی کہہ دیا ہے، ہمارے وزیر داخلہ نے، جو فیلڈ مارشل کے بڑے قریب ہیں، ان کے خاص بندے ہیں۔ ہم نے دیکھا ایران کی اس جنگ میں کہ جتنے بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے تھے ایران کے، اس میں ان کے قریبی وزیر داخلہ محسن نقوی ضرور ہوتے تھے، حالانکہ وہ وزارت خارجہ کے وزیر نہیں ہے، وزیر خارجہ نہیں ہے، مگر ان کی اہمیت پاکستان میں زیادہ ہے۔ انہوں نے کہہ دیا یہ موجودہ نظام جو پاکستان کا ہے یہ کولیپس کر گیا ہے، 70 سال سے 75 سال سے آپ اس نظام کو کھینچتے چلے آ رہے ہو، اس سے آپ نے کچھ بھی نہیں نکالنا۔ وہ دوسری بات ہے کہ اس بیان سے وہ بعد میں مکر جائیں گے، مگر پاکستان کے حالات، نظام واقعی پاکستان کا ٹھیک ہے نہیں۔ اس نظام میں ہم نے بہت سے جمہوری سیاسی پارٹیوں کو آزما لیا۔ اب انگریز کا یہ نظام ہے، اگر ہم اس نظام میں بہتری آہستہ آہستہ لے کے آتے تو میرے خیال میں آج ہم یہاں پہ نہ ہوتے۔ یہی نظام سیم جو پاکستان میں ہے یہ انڈیا میں بھی ہے، مگر انڈیا نے اس میں سدھار کی ہے، اور ہم نے اس میں یہاں پہ اپنی کرپشن میں، یہ نہیں کہ انڈیا میں کرپشن نہیں ہو رہی، سری لنکا میں، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ان میں برابر کرپشن ہو رہی ہے، مگر پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہو رہی ہے، جس سے ہمارے ادارے، کوئی بھی پاکستان کا ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اس ٹائم پہ پاکستان میں کمائی نہیں کر رہا بلکہ خسارہ ہی کر رہا ہے، نقصان ہی اٹھا رہا ہے۔ اور پھر بھی وہ جمہوری حکومتیں
جو بار بار پاکستان پہ حکومت کر چکی ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان آج اس نہج پہ پہنچا ہے، وہ اقتدار میں آتی ہے، پاکستان میں کسی بھی طریقے سے ان کو اقتدار واپس مل جاتا ہے۔ بہرحال پاکستان کے لیے بہترین موقع ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک، عرب ممالک، کویت کے ساتھ 15 سے 19 سال تک پاکستان کے ویزے مکمل طور پہ بند۔ پاکستان نے عرب ممالک میں ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا تھا کہ یار یہ تو ہم سے تعلق ہی نہیں رکھتے، مگر جو ایران نے ان کا حشر کیا، اس کے بعد ان کو پاکستان کی یاد آ گئی۔ اور اب پاکستان کے کتنی آبادی ہے یار، ان کی 15 لاکھ ان کے ٹوٹل بنتے ہیں، ان کے لوکل لوگ جو ہیں کویت کے، باقی 48-50 لاکھ جو ہے ان کے دیگر ٹوٹل آبادی ہے، جس میں غیر ملکی جو ہے وہ زیادہ، وہاں پہ روزگار کے مواقع وہاں پہ زیادہ ہیں، تیل وہاں پہ ہے، گیس وہاں پہ ہے، تو ایسے وہ غیر ملکی جو ہے وہ وہاں پہ تارکین وطن بہت زیادہ موجود ہیں۔ اسی طرح بحرین میں دیکھ لیں، 20 لاکھ کی آبادی میں اگر ٹوٹل دیکھ لیں تو 7 لاکھ 8 لاکھ جو ہے ان کے لوکل ہوں گے، باقی وہاں پہ بھی غیر ملکی اجنبی جو تارکین وطن ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں بڑی تعداد میں، روزگار کے مواقع وہاں پہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ممالک جو ہیں امیر بھی بہت ہیں، چھوٹے ممالک ہیں عرب، ان پہ خوف بھی ہے ان کا پاکستان کی طرف آنا۔ جیسے میں دیکھ رہا تھا، جیسے ہی وزیر خارجہ کویت کے پاکستان آئے تو ہمارے ایڈیشنل جو سیکٹری ہیں انہوں نے اس کا استقبال کیا۔ اب اگر پاکستان کے ساتھ سرمایہ کاری یہ کرتے ہیں، تعلقات آگے بڑھتے ہیں، انہوں نے پہلے پاکستان کو اہمیت نہیں دی تھی، تو آگے ان کے لیے مشکلات کا جو ایک توڑ ہے وہ پاکستان ہی ہے۔ اگر پاکستان کی فورسز وہاں پہ ڈپلائی ہوں گی اور پاکستان، اس میں ایک بڑا فائدہ ہے ناظرین، یہ ایک جنگ جو ہے یہ تو 1 سال 6 ماہ 8 ماہ 1.5 سال 2 سال کچھ پتہ نہیں چل رہا، مگر ایسی جو اشارے میں لیں کہ ایران کی یہ جنگ اتنی لمبی نہیں ہوگی، کیونکہ پوری دنیا کو کوئی اس نے لپیٹ میں لے لیا ہے اور پوری دنیا کی معیشت کو روکے ہوا ہے۔ اگر یہ جنگ 1 سال میں 6 ماہ میں 4 ماہ میں ختم ہوتی ہے اور پاکستان کے 10-15 سال کے 20 سال کے معاہدے ان عرب ممالک سے، بحرین سے، قطر سے، کویت سے، ان سے اربوں ڈالر کے معاہدے طے پا جاتے ہیں، تو اس میں پاکستان کا فائدہ۔ آگے تو 10-15 سال ویسے بھی جنگیں مشکل ہوں گی جب تک ایران کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ اگر پاکستان ایران میں بھی اپنا کلیدی کردار اس ٹائم پہ بھی ادا کر رہا ہے، اور پاکستان یہ نوبت آنے بھی نہیں دے گا، جو ہم پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان موجودہ ایران کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات اگر آج ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے 15-20 سال سے، پچھلے 20-25 سال سے، تو پاکستان کی یہ اس جنگ کے دوران ایران کے ساتھ اچھے تعلقات بنے۔ ایران ہی کی وجہ سے ہمارے بلوچستان میں امن و امان کے حالات جو ہیں وہ انڈیا یہاں پہ آ کے چابہار میں اور تجارت کے نام پہ ہمارے لیے بڑی مشکلات بلوچستان میں کھڑی کی۔ مگر یہ 6-7 ماہ سے جو کردار پاکستان امریکہ اور ایران کے مابین ادا کر رہا ہے، اس کے بعد اب وہ بارڈر پہ پاکستان کے ساتھ ایک ساتھ مل کے انہی BLA اور BLF کا شکار کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں بھی کر رہے ہیں اور اپنے بارڈر کی سیکیورٹی کو مزید ٹائٹ کر دیا۔ اور وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ اپنے پڑوس میں اپنے دوست ممالک کو، ان کے ساتھ تعلقات ہماری پہلی ترجیح ہے۔ اسپیشلی یہ اشارہ پاکستان کی طرف ہے، اور پاکستان کے ساتھ ماشاءاللہ تعلقات مزید بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ پڑوس میں آپ کی انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، افغانستان کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، تو ایران کے ساتھ کم از کم پاکستان کو اپنی پتنگیں آگے بڑھانا ہوں گی، اور اس سے آگے بڑے فائدے میں بھی ہے اگر ایران سے پابندیاں ہٹتی ہیں، کیونکہ ایران نے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عرب ممالک کو ٹارگٹ کر رہا ہے، ابنائے ہرمز کو نہیں چھوڑ رہا، اس نے اپنی پابندیاں کسی بھی طور پہ ختم کرنی ہے۔ انہوں نے اپنے منجمدہ سانسیں اس بار جو ہے وہ کھول دینے ہیں، انہوں نے اوپنلی مارکیٹ میں تیل بیچنا ہے، انہوں نے دوبارہ ایسی جو امریکہ نے جارحیت اس پہ کی، اس کا راستہ وہ دینا نہیں چاہ رہے کہ دوبارہ کوئی 5-6 سال بعد، 4 سال بعد، 10 سال بعد منہ اٹھا کے ہم پہ حملہ کر دے، لہٰذا وہ سبق سکھا رہے۔ اور اگر کوئی نہیں سمجھ رہا کہ یار ایران تو صرف مار کھا رہا ہے، ایران مار کھانے کے ساتھ ساتھ مار اور لتر لگا بھی رہا ہے، اور مضبوطی کے ساتھ لگا رہا ہے۔ دنیا کی معیشت کو چوک کرنا کوئی آسان کام ہے؟ کتنی جنگیں ہوئیں؟ 20 سال تو امریکہ افغانستان میں رہا، کیوں دنیا کی تجارت بند ہوئی؟ اسی طرح ویتنام میں لڑتے رہی ہے امریکہ، تقریباً 18-19 سال تو وہاں پہ بھی جنگ ہوئی۔ تو یہ پوری دنیا کی معیشت اس سے نہیں رکتی۔ ایران کی واحد طاقت آپ کو ایران کی ماننی پڑے گی۔ ایران کی طاقت یہی ہے کہ اس جنگ میں پوری دنیا کی اکانومی سفر ہو رہی ہے،
اگر یہ آگے بڑھتی ہے مزید تو یہ بڑے نقصانات بہت سی ممالک جیسے پاکستان جیسا ملک، ہم نے تیل کو، گیس جو ہمارا پیٹرول ہے اور ڈیزل ہے، ہم نے اس سے سونا بنا دیا ہے۔ ہر دن اتار چڑھاؤ، ہر دن ہمارا وفاقی وزیر آ کے اعلان کرتا ہے اتنا روپے آگے بڑھ گیا، اتنا پیسے جو ہے ہم نے کم کر دیے۔ یہ ایران کی اس جنگ کے باعث، کیونکہ پوری دنیا کا 20% تیل آپ روک لیتے ہو، 30% آپ گیس روک لیتے ہو، تو پوری دنیا کا یہ 20-30% کہیں تو جانا ہے، کہیں تو اثر پڑے گا۔ تو وہ ڈسٹربنس جو ہے وہ پوری دنیا میں پھر ظاہر ہوتی ہے، ہر ملک پہ اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ پڑتا ہے۔ عرب ممالک کے لیے بھی مشکلات بڑھ رہی ہیں، ان کا تیل جو ہے وہ نہیں بکے گا روزانہ کے حساب سے، جو ان کے ملینز آف بیرلز ہیں، پھر ان کے لیے مشکلات پڑتی ہیں، ان کو اسے نکالنا پڑتا ہے تیل کو، اگر آپ نہیں نکالتے تو آپ کے لیے مسئلہ پڑتا ہے، ذخیرہ بھی اتنا نہیں ہوتا۔ تو ایران بھی بڑے کیلکولیٹڈ انداز میں اپنے پتے استعمال کر رہا ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے امریکہ کو لمبی جنگ میں کھینچنے کے لیے، تاکہ ان کے مڈ ٹرم انتخابات آ رہے ہیں، تاکہ ٹرمپ کو بھی کچھ پتہ چلے کہ یہ جنگ روکنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ نے شروع کر دی ہے، اس کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سالس اس میں 20 میں کود پڑتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ایران، اس سے پہلے ویڈیو میں میں نے عرض کیا کہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایران ایک طرف سالسوں سے بات کرتا ہے کہ جنگ کو روکو، اور دوسری طرف جو ہے وہ حملے کر دیتا ہے۔ بھائی ایران نے کسی سالس کو نہیں کہا، بلکہ سالس جو ہیں، جس طرح پاکستان ہو گیا، اپنے برادرانہ تعلقات ایران کے ساتھ ہیں، اور پاکستان پہلے سے کوشش کرتا آ رہا ہے۔ قطر اور عمان اس پہ ویسے بھی پہلے سے ہی ایران نے حملے کیے، اس کے باوجود وہ خود آ کے ایران کو کہتا ہے کہ بس کرو یار، اور کتنا آپ نے اس جنگ کو آگے لے کے جانا ہے، پوری دنیا جو ہے وہ خوار ہو رہی ہے۔ تو وہ خود ایران کو راضی کر رہے ہیں۔ ایران جنگ بندی کے موڈ میں نہیں ہے، چاہے جتنا نقصان ان کا ہو، اور اس سے زیادہ کون سا نقصان امریکہ ایران کا کر دے گا، اور کس حد تک بمباری کر دے گا۔ ایک ہی چیز باقی رہ گئی ہے، جو ان کا جوہری پروگرام ہے، اگر وہ استعمال کرتے ہیں، بس ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پہلے بھی وہ استعمال کر چکے ہیں، جس کا خمیزہ وہ آج بھی بھگت رہے ہیں، تو وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ استعمال کر پائیں گے۔ حالانکہ 2-4 باتیں اشاروں میں دھمکیاں دے دیتے ہیں، مگر وہ کرنا اتنا آسان ہے نہیں، اور ایران کو اس کا بھی اندازہ ہے کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایران میں مسئلہ پڑے گا، عرب ممالک میں بھی اس کے اثرات جو ہیں دور دور تک کے اس کے اثرات ہوں گے۔ ایران نے جو عرب ممالک کو کنٹرول کیا ہوا ہے، ایران نے ان کی بھی کمزوری پکڑی ہوئی ہے۔ ایک طرف پوری دنیا کا تیل جہاں سے نکلتا ہے عرب ممالک سے، اس کو ٹائٹ رکھا ہوا ہے، یہ ایران بھی کر رہا ہے، مگر دوسری طرف سے امریکہ بھی دیکھیں تو وہ چین کو گھیرنے کے لیے ان عرب ممالک کا تیل بند کر رہا ہے، ایران کا بھی تیل بند کر رہا ہے۔ ایران بولتے ہیں اگر میرا تیل نہیں بکتا تو ان عرب ممالک کا تیل بھی نہیں بکے گا، جب میں اوپنلی اپنا تیل نہیں بیچ سکتا ہوں تو باقی یہ بھی نہیں بیچیں گے۔ تو یہ مشکلات دنیا میں کھڑی کی ہیں، اور جتنے بھی اتحادی ہیں آپ دیکھ لیں، عرب ممالک تو مکمل طور پہ امریکہ کے چنگل میں ہے۔ امریکہ یہاں سے اربوں ڈالر لے کے جاتا ہے، بلکہ ٹریلینز آف ڈالر۔ ٹرمپ نے خود ہی پرسوں بولا ہے کہ میں نے $2 ٹریلین، قطر سے $2 ٹریلین، سعودی عرب سے $2 ٹریلین، متحدہ عرب امارات سے یہ سرمایہ کاری لے کے گیا ہوں، اور ان کے دفاع کی ذمہ داری جو ہے وہ ہماری ہے، اور اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ان عرب ممالک نے امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدوں میں کی ہے۔ تو وہ پھوکٹ میں ڈرا دھمکا کے ان سے اربوں ڈالر سمیٹ کے لے کے جاتا ہے، اور تجارت کی مد میں کھربوں ڈالر لے کے جا رہا ہے۔ امریکہ کہاں ان مشرقی وسطیٰ کے ان ممالک کو، عرب ممالک کو چھوڑے گا؟ اگر یہ چھوڑے گا تو آپ سمجھ لیں کہ اس دن سے ڈالر بھی تنزلی کا شکار ہو جائے گا، ڈالر بھی جو ہے وہ مکمل طور پہ پچھڑ جائے گا۔ مگر وہ نوبت ابھی تک نہیں آئی۔ حالانکہ امریکہ کا وہ غرور اور وہ تکبر جو تھا، وہ امریکہ نے 2 سینگ ہے امریکہ کے، ایک سینگ یہ یاد رکھیں کہ ایران نے اس کو کاٹ دیا ہے۔ اب ایک سینگ سے امریکہ ایران کے ساتھ لڑ رہا ہے، مگر ایران نے جس طرح ایک سینگ کو کاٹا ہے، آگے جا کے دوسرے سینگ کی باری آ سکتی ہے۔ اگر یہ جنگ لمبی جاتی ہے، اس میں نقصان امریکہ کا زیادہ ہوگا، عرب ممالک کا زیادہ ہوگا، دنیا بھر کی معیشت کو چوک کر دے گا ایران، اور ساتھ ہی باب المندب کو بند کرنے کے بعد عرب ممالک میں اسپیشلی سعودی عرب کی آپ چیخیں دیکھیں گے، ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ کھل کے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔